پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تخرجو خروج، خارج، مخرج اور اخراج۔ الحیو حیات، احیاء دین، ترزقو رزق، رازق، رزاق، تشاء ماشاء اللہ، انشاءاللہ مشیت الہی، یتخذو اخذ ماخوذ اور ماخذہ، المؤمنون ایمان مومن اور امن، الکافرین کافر کفر اور کفار، یفعلو فعل فاعل اور مفعول، تتقو تقوی اور متقی، نفسہ نفسا نفسی نظام تنفس، الی مکتوب الی مرسل الی الداعی الی الخیر، تخفوہ مخفی خفیہ اخفا، صدورکم صدر شرح، صدر شرح صدر شک کے صدر، یعلم عالم عالم علم عالم معلومات اور تعلیم۔ نہ بنائے، اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ فرما رہے ہیں نہ بنائے مومن کافروں کو دلی دوست مومنوں کو چھوڑ کر، یعنی مومنوں کو اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ وہ مومن دوستوں کو، مومن ساتھیوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ تو نہیں ہے اللہ سے اس کا کوئی واسطہ کسی معاملے میں، یعنی جو ایسا کرے گا مومنوں کو چھوڑ کر، جو ایسا کرے گا تو اس کا اللہ سے کسی معاملے میں کوئی تعلق نہیں ہے، مگر یہ کہ تم بچنا چاہو ان کی شر سے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ یعنی اگر تم ظاہری تعلق ان سے رکھنا چاہتے ہو، ان کے ملک میں رہ رہے ہو، تو اس میں ہمیں اجازت ہے کہ ان سے ظاہری تعلقات رکھے جا سکتے ہیں، اور اللہ ڈراتا ہے تمہیں اپنے آپ سے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے آپ سے ڈراتے ہیں ہمیں، اپنے احکامات کو ماننے کی تلقین کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے ڈریں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ ہم نے لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے اور اپنے تمام اعمال کا حساب کتاب وہاں دینا ہے۔ اس آیت میں جو عربک کے ورڈز ہیں، پہلا ہے دونی چھوڑ کر، دوسرا یحذر ڈراتا ہے، اور تیسرا اس آیت کا آخری لفظ ہے المصیر لوٹ کر جانا ہے۔ آپ کہہ دیں اگر تم چھپاؤ جو تمہارے دلوں میں ہے یا تم ظاہر کرو، اسے جانتا ہے اللہ۔ اس آیت میں ربک کا ورڈ ایک ہے، لاسٹ لائن ہے اس کی تبدوہ، تم ظاہر کرو اسے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ جل شانہ واضح الفاظ میں بتا رہے ہیں کہ تم جو چھپاتے ہو اپنے دلوں میں باتیں یا تم ظاہر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، کیونکہ وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں میں چھپی ہوئی مخفی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اس سے کوئی بات، کوئی پلاننگ، کوئی وسوسہ، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے مَا فِی السَّمَاوَاتِ جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِی الْأَرْضِ اور جو کچھ زمین میں ہے، وَاللَّهُ اور اللہ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم وہ دن تجدو جب پالے گی کل نفس ہر جان ما عملت جو اس نے عمل کیا ہوگا من خیر اچھا، محضرن سامنے موجود، وما اور اسے بھی ما عملت جو اس نے عمل کیا ہوگا من سوء ان برا، تودو وہ آرزو کرے گا، لو کاش انا کے بے شک بینہما اس برے اعمال کے درمیان، و بینہو اور اس کے درمیان آمدن فاصلہ ہوتا، معیدن دور دراز کا، وَيُحَذِّرُكُمْ اور وہ ڈراتا ہے تم کو اللہ نفس و اپنے آپ سے، اللہ اور اللہ رؤوف بہت شفیق ہے بالعباد اپنے بندوں پر۔ پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یعلم علم عالم اور معلومات، السماواتی ارض و سما اور کتب سماویہ، ما ماحول ماجرا ماتحت اور مافوق الفطرت، تاجد موجود اور وجود، عاملت عمل عامل معمول اور معمولات، محضرن حاضر حضور اور حاضری، سوئی اعمال سیئہ علماء سو، تودو محبت و مودت، بینہما بین الاقوامی بین سطور اور بین بین، بعیدن بعید اور بود، نفسہ نفسا نفسی نظام تنفس، بالعباد عبد عابد معبود اور عبادت، تحبون حب محب حبیب محبوب اور محبت، واتبعونی اتباع متبع سنت تابع فرما۔ اور اس آیت میں جو آج ہم نے یہ والا پیج پڑھا ہے، اس میں عربک کے جو ورڈز ہیں ہمارے، آیت نمبر 30 میں آمدن فاصلہ ہوتا ہے، یحذرکم ڈراتا ہے، رؤوفم بہت شفیق ہے۔ پورے پیج پہ ہمارے پاس 3 ورڈز ہیں جو کہ اسپیسیفک عربک کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں انہیں یاد کرنے کی، آمین۔ اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے،
اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ساتوں آسمانوں کو کی وسعتوں میں، ساتوں زمینوں کی تہوں میں جو بھی چیز موجود ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ دن آنے والا ہے جب پالے گا ہر نفس، یعنی ہر انسان جو اس نے اچھا عمل کیا ہوگا، یعنی ہر انسان نے جو بھی اچھا عمل کیا ہوگا وہ اسے پالے گا، اس کا اجر اس کے سامنے موجود ہوگا، اور جو اس نے برا کام کیا ہے وہ اسے بھی موجود پائے گا، اور وہ آرزو کرے گا اس برے عمل کو دیکھ کر، وہ اس کا خواہش کرے گا کہ کاش اس برے عمل کے اور اس انسان کے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا۔ اور اللہ ڈراتا ہے تم کو اپنے آپ سے۔ کیوں ڈراتا ہے؟ تاکہ ہم سلجھ جائیں، تاکہ ہم سمجھ جائیں، تاکہ ہم راہ راست پر آ جائیں، تاکہ ہم اعمال صالح کرنا شروع کر دیں، اعمال سیئات ان سے ہم دور رہیں۔ اور اس دن جو شرمندگی والا دن ہوگا، جس دن سب لوگ اپنے برے اعمال کو دیکھ کر شرمندہ ہوں گے، ہمیں اس سے شرمندہ نہ ہونا پڑے، ہم اس سے شرمندہ ہونے سے بچ جائیں، کیونکہ ہم اس نبی کی امت ہیں جس کے آخری الفاظ بھی امتی امتی تھے۔ تو ہمیں نبی کی لاج رکھنی ہے، ہمیں اعمال صالح کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کرنے کی، آمین۔ اور اللہ ڈراتا ہے تم کو اپنے آپ سے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت شفیق ہے۔ اب جب ہم ڈر جائیں گے اللہ سے اور ڈر کے اعمال صالح کریں گے، تو جو اس سے پہلے ہم گناہ کر چکے، جو برے اعمال کر چکے، اللہ تعالیٰ اتنے شفیق ہیں کہ وہ ان کو معاف کر دیں گے، وہ ان کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ یعنی وہ شخص جو اللہ سے ڈرا، اللہ پر ایمان لایا، اس نے برے اعمال سے توبہ کی اور اعمال صالح کیے، تو انشاءاللہ العزیز ہم مسلمان ہونے کے ناطے اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے، اور اس کی توبہ کو قبول کرتے ہوئے اس کی برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے اپنے سے ڈرنے کی، اعمال صالح کرنے کی، اور ہمارے بھی درمیان اللہ تعالیٰ اور ہمارے درمیان بہت قریب کا تعلق اللہ تعالیٰ پیدا کر دے، اور برائیوں میں دور کا فاصلہ رکھ دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت شفیق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے، اور ہمیں اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔